بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت خان، آپ دیکھ رہے ہیں محمودی چینل۔ محمودی چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بلا کسی تاخیر کے اب آج آتے ہیں اپنے نئے عنوان کی طرف۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھنگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر دانہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ کرے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے متعبدین اور متاثر ہوں گے وہ نبوت کا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تحاد نگاہ مسافت کو طے کرے گا۔ دجال پکا مکار اور جھوٹا ہوگا۔ اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوگی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں نکل پڑے گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہہ دے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیاطین ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل کے لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ دنیا کی ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام، دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرے داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور انہی دنوں میں مدینہ المنورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر باہر آئیں گے اور دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، اور ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ پھر وہ ملک شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں آ چکے ہوں گے۔ امام مہدی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورت حال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کی شکست بظاہر تو مشکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے لیے جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق کی جامع مسجد میں نماز ادا کرتے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا بولنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، پھر جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یاد رہے، فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔